اے بڑھیا، اچھی چال چلی تم نے، موت کے دھانے پر پہنچ آئی ہو مگر دماغ کا شاطرپن نہیں گیا۔ جس بیٹے نے ساری زندگی خدمت کی اسی کے ساتھ دغا بازی، واہ بہت خوب۔ عذرا عرف اجو نے بی اماں کی طرف ایسے دیکھا جیسے انہیں اس سنگین اور ناقابل معافی جرم کی سزا کے طور پر کچا چبا جائے گی۔ آج لوٹے کبیر، فیصلہ ہو کر ہی رہے گا، یا اس گھر میں تو رہے گی یا میں۔ عذرا عرف اجو تن فن کرتی اماں بی کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اماں بی کے جھریوں زدہ چہرے پر آنسو پھسلتے چلے گئے تھے، اور پھر شام کو کبیر کے لوٹتے ہی اجو نے ایک ہنگامہ برپا کیا تھا۔ پوچھ کبیر اپنی ماں سے، اس نے بازار والی دکان اپنی بیٹی کے نام کیوں کی؟ اجو بدتمیزی کی انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ بکواس بند کر اپنی، یہ کیا طریقہ ہے اماں سے بات کرنے کا؟ کبیر نے اسے ڈانٹا۔ جب میرے بچوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا جائے گا میں ایسے ہی بولوں گی۔ اماں یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نے بازار والی دکان شمی کے نام کر دی اور مجھ سے مشورہ تک کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ آخر ایسی کیا نوبت آ گئی کہ تو نے دکان شمی کے نام کر دی؟ کبیر نے وضاحت طلب کی تھی۔ بیٹا، کیا اب تو بیوہ بہن کے بارے میں وضاحت طلب کرے گا؟ میں نے اسے اس کا حق دیا ہے جو اس کے باپ کی وراثت میں اسے ملا تھا۔ تمہارا یا تمہاری بیوی کا کچھ نہیں دیا جو میں وضاحت دیتی۔ حقدار کو اس کا حق ملا ہے اور تم سب اپنا اپنا حق وصول کر چکے ہو، اس لیے تم یہ سب پوچھنے کے حقدار نہیں ہو۔ اماں بی نے کبیر کو دو ٹوک جواب دیا تھا۔ دیکھ لیا، یہ ہے تمہاری ماں، تمہاری دشمن، تم جسے ساری زندگی کھلاتے رہے۔ خدمت کا یہ صلہ دیا ہے کہ چلتی کمائی کی دکان اپنی اس بیٹی کے نام کر دی۔ اب بھی کہنا میں ہی غلط ہوں؟ اچو چمک کر بولی تھی۔ اچھا تو تمہارے شوہر نے ساری زندگی مجھے کھلایا، میری خدمت کی؟ بی اماں کے آنسوؤں میں ڈوبی آواز گونجی تھی۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو یہ ساری زندگی کتنے سالوں پر مشتمل ہے؟ مجھے حساب دے سکتی ہو؟ بتاؤ۔ اماں بی کے اس سوال پر اجو گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اور کبیر، اگر میں اپنا حساب وصول کرنے بیٹھ جاؤں تو؟ بی اماں کی آنسوؤں بھری نگاہیں اب کے کبیر کی جانب مڑی تھیں۔ تو جانتے ہو، تم اس زمین کی ریت اور آسمان کے سارے تارے گن لو تو میرا حساب چکا نہیں پاؤ گے۔ مگر یہی تو فرق ہے ماں اور اولاد میں کہ ماں کبھی اپنی محبت کا حساب نہیں رکھتی اور اولاد اپنی محبت کا حساب مانگنے بیٹھ جاتی ہے۔ بی اماں نے اپنے کمزور ہاتھوں سے آنسو پوچھے اور لاٹھی کے سہارے چلتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں، اور جاتے وقت کبیر کے چہرے پر شرمندگی اور ندامت کے گہرے نقوش چھوڑ گئی تھیں۔ تم اماں سے کہو کہ شمی آپا سے وہ دکان واپس لے لیں۔ اجو کی سوئی ابھی تک اسی نقطے پر اٹکی ہوئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ کبیر اس کے اس مطالبے پر بھڑک اٹھا تھا۔ میں کیسے اماں سے کہہ دوں جبکہ تم یہ اچھی طرح جانتی ہو کہ اماں ہم سب کو اپنا اپنا حصہ دے چکی ہیں اور مجھے تو باقی بہن بھائیوں سے زیادہ دیا ہے۔ ہاں تو کوئی احسان تھوڑی کیا ہے، اماں کو سنبھالا بھی تو تم نے اور ہم نے ہے۔ اجو کی زبان کے آگے خندق تھی۔ بس اس واقعے کو بھول جاؤ اور اماں سے اس بارے میں بالکل بات مت کرنا، کبیر نے اسے سمجھاتے ہوئے باور کرا دیا تھا۔ کبیر، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اس دکان کا کرایہ اور مالیت ہمارے حصے کی دکانوں سے بہت زیادہ ہے، اور شمی آپا کیا کرے گی اس دکان کو؟ بیٹا تو ان کا ہے نہیں، دو بیٹیاں ہیں، اور شمی آپا کا کون سا اتنا خرچہ ہے؟ ہم شمی آپا کا ماہانہ خرچہ باندھ لیں گے، بس تم اماں سے بات کرو۔ اجو نے مکاری سے تیر ہوا میں چھوڑ دیا۔ اسے امید تھی کہ اس کا یہ تیر نشانے پر لگے گا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کبیر ایک کاروباری انسان ہے اور کاروباری انسان ہمیشہ ہی اپنا نفع سوچتا ہے۔ اس نے طریقے سے برین واشنگ کر دی تھی، اب اگلا کام کبیر کو کرنا تھا۔ انسانوں کی تباہی کی تین بہت ہی بڑی وجوہات زن، زر اور زمین ہیں۔ ان تینوں کی خاطر انسان ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ انسانیت بھی منہ چھپاتی پھرتی ہے۔ وہ ان تینوں کی خاطر رشتوں کا تقدس تک بھلا دیتا ہے۔ کبیر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا، کیونکہ کبیر کے پیچھے بھی زن اور زر جیسی دو بلائیں پڑ چکی تھیں جنہوں نے کبیر کے دماغ کو اپنے بس میں کر لیا تھا۔ کبیر، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کل میں تجھے بتا چکی تھی کہ اب اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ بی اماں نے غصے سے کبیر کی طرف دیکھا تھا۔ اماں، ہم شمی آپا کو کوئی اور دکان دے دیتے ہیں، آخر اس میں قباحت کیا ہے؟ جس کا جو حصہ ہے اس سے وہی ملا ہے، اب یہ بیکار کی بحث ہے۔ تو ٹھیک ہے اماں، اگر تو میری بات نہیں مان سکتی تو پھر اس گھر سے چلی جا، بلکہ ایسا کر اپنی اس لاڈلی بیٹی کے گھر چلی جا جو تجھے مجھ سے زیادہ عزیز ہے۔ دروازے کے باہر کھڑی اجو کو کبیر کے ان الفاظ سے دل میں ٹھنڈک پڑتی محسوس ہوئی تھی۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو وہ جی بھر کے خوش ہوتی، مگر ابھی تو اسے بی اماں کی ضرورت تھی۔ اس نے دل میں کبیر کو کوسا کہ کہیں اماں کو نکال کر اس کے سب کیے کرائے پر پانی نہ پھیر دے۔ بس ایک بار دکان ان کے پاس آ جائے، پھر یہ بڑھیا جائے جہنم میں اس کی بلا سے۔
مگر ابھی اسے اس بگڑتی صورتحال کو سنبھالنا تھا، اور دوسری طرف اماں کبیر کے منہ سے اپنے بیٹے کے منہ سے ایسی بات سن کر پتھر کی ہو گئی تھیں۔ وہ بیٹا جس کی خاطر اتنی تکلیفیں جھیلیں، اس نے یہ کیا کہہ دیا؟ وہ ابھی تک بے یقینی کی حالت میں تھیں۔ شاید ہر ماں کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے جب اس کی سگی اولاد اس کی تمام ریاضتوں کا صلہ ایسے منہ پر دے مارتی ہے۔ کبیر ان الفاظ کے بعد رکا نہیں تھا، اور بی اماں تو شکایت بھی نہ کر سکی تھیں، کیونکہ وہ جان چکی تھیں کہ وہ سب حق کھو چکی ہیں۔ جب سب حق ہی کھو دیے تو پھر کیسی شکایت؟ کہاں کی شکایت؟ یہ کیا بے وقوفی کا رائے تم ہاتھ آئی بازی لٹانے کے چکر میں ہو؟ اجو کبیر پر چڑھ دوڑی تھی۔ کمینی لالچی عورت، تیری خاطر اپنی بوڑھی ماں کی بے ادبی کرایا ہوں، اب اور کیا چاہتی ہے؟ کبیر جواباً غصیلے لہجے میں گویا ہوا تھا۔ ہاں ہاں میں کمینی ہوں، میں نے یہ دکان اپنے اماں بابا کو جو دینی ہے تمہارا اور تمہاری اولاد کا ہی بھلا سوچ رہی ہوں، مگر میں بری کی بری، اس نے جواباً ہاتھ نچاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں تو بری ہے، فسادن عورت، تیرے اس فساد نے مجھے بوڑھی ماں کے سامنے آواز اونچی کرنے پر اکسایا ہے۔ کبیر مزید بھڑکا تھا۔ تم دودھ پیتے کاکے تھے جو میری باتوں پر عمل کر لیا۔ اگر اپنی بوڑھی ماں کا اتنا ہی خیال تھا تو نہ میری بات مانتے۔ کبیر علی اس بات سے اختلاف مت کرو، تمہیں بھی لالچ نے آ گھیرا تھا۔ جہنم میں جاؤ تم، غلطی ہو گئی مجھ سے جو تمہارے بہکاوے میں آ کر اتنا کچھ ماں کو بول گیا۔ مجھے اماں سے معافی مانگنی ہوگی۔ مگر کبیر بھول چکا تھا کہ کئی بار قسمت تلافی کا موقع تک نہیں دیتی، اور پچھتاوے عمر بھر کا روگ بن کر پوری زندگی پر محیط ہو جاتے ہیں۔ اماں بی نے 2 سوٹ اپنی دوائیوں کا شاپر بیگ میں رکھا اور خاموشی سے اس گھر سے نکل آئیں جو کبھی ان کی ملکیت ہوا کرتا تھا، جس گھر کو بنانے میں انہوں نے اپنی زندگی کے کئی سال تیاگ دیے، لیکن آج اس گھر کے مالک نے انہیں گھر بدر کر دیا تھا۔ شام کے اندھیرے ہر سو پھیل چکے تھے۔ انہوں نے محلے کی نکڑ سے رکشہ پکڑا اور بس اسٹاپ پر رکوایا اور حسن ابدال والی گاڑی پر بیٹھ گئیں۔ وہ اپنی بیوہ بیٹی کے گھر کیسے جا سکتی تھیں؟ انہیں یہ قطعی گوارا نہیں تھا، اس لیے ان کے پاس آخری ٹھکانہ ان کی بچپن کی سہیلی نجمہ تھی۔ انہوں نے وہیں جانے کا قصد کیا تھا۔ کبیر کمرے میں گیا مگر وہاں بی اماں نہیں تھیں۔ وہ انہی قدموں باہر آیا تھا۔ عذرا عذرا، وہ چیخنے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ اماں کہاں ہیں؟ مجھے کیا پتا، میں تو تمہارے ساتھ تھی۔ عذرا نے لا علمی کا اظہار کیا۔ بدبخت عورت، اماں گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر اماں کو کچھ ہوا نا تو میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ وہ اسے وارننگ دیتے باہر نکل گیا تھا۔ آدھی رات تک وہ اماں کو پورے شہر میں ڈھونڈتا رہا تھا مگر اماں نہ ملی تھیں۔ اس نے بہانے سے شمی آپا کو بھی فون کیا اور باتوں باتوں میں اماں کی وہاں موجودگی معلوم کرنی چاہی، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھیں۔ یا میرے اللہ، یہ مجھ سے کیا گناہ سرزد ہو گیا۔ عذرا کے بہکاوے میں آ کر میں نے اپنی ماں کے ساتھ یہ کیسا ظلم کر دیا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، بس میری اماں کو مجھ سے ملا دے۔ وہ وہیں سڑک کنارے دوزانوں بیٹھ گیا تھا۔ بڑی بی، آپ کا مطلوبہ اسٹاپ آ گیا ہے، گاڑی والے نے بی اماں کو بتایا تھا۔ بیٹا بس ایک نکی اور کر دو، یہ اس نمبر پر فون کر دو، میرے رشتہ دار مجھے لینے آ جائیں۔ بی اماں نے پرس سے ایک چٹ نکال کر گاڑی والے کو تھمائی۔ ٹھیک ہے، آپ گاڑی سے اتر کر نیچے آئیے، میں فون کرتا ہوں۔ اور اگلے ہی چند لمحوں میں اماں کی سہیلی کا منجلا پوتا اماں کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے کمبخت عورت، تو نے میری اماں کو اس کی اپنے ہی گھر سے نکال دیا۔ اجو کی چوٹی کبیر کے مضبوط ہاتھوں میں تھی اور اجو زور زور سے بلبلا رہی تھی۔ چھوڑ مجھے کبیر، آج تجھے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اپنے گناہوں کا بوجھ مجھ پر مت ڈالو، تم اکیلے ہی پچھتاوے کے جہنم کا ایندھن بنو گے۔ اماں کو گھر سے میں نے نہیں تم نے نکالا ہے۔ چپ ہو جا ورنہ تیری زبان کاٹ کر رکھ دوں گا۔ کبیر نے اسے ایک زور کا دھکا دیا، وہ بری طرح زمین پر گری تھی۔ جب اپنا ہی سکہ کھوٹا ہو، جب گھر کا بھیدی ہی لنکا ڈھائے، تو پھر کسی باہر والے سے کیسے شکوہ کیا جا سکتا ہے؟ کبیر سب کچھ جانتا تھا، مگر جاننے کے باوجود اس نے وہ سب کچھ کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ منصوبہ اجو کا تھا مگر سر انجام اس نے دیا، اور منصوبہ بنانے سے زیادہ منصوبے کو سر انجام دینے والا قصوروار ہوتا ہے، اور یہ قصور کبیر کے حصے میں لکھ دیا گیا تھا۔ بہت دکھ ہوا سن کر تیری بہو نے تجھے نکال دیا، بی اماں کی سہیلی نے افسوس بھری آہ بھری تھی۔ کس نے کہا مجھے میری بہو نے نکالا؟ بی اماں مسکرائی تھیں۔ مجھے میرے بیٹے نے گھر سے نکالا ہے۔ ہم لوگ ویسے ہی اوروں کی اولادوں کو بدنام کرتے پھرتے ہیں، جبکہ اصل قصوروار اپنے پیٹ کے ہی جنے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے لیے ہم اپنی پوری زندگی قربان کر ڈالتے ہیں۔ وہ آخر وقت میں ہماری قربانیوں کا ایسا صلہ ہمارے منہ پر دے مارتے ہیں، مگر خوش رہیں اپنی زندگی میں۔ ماں کے ساتھ چاہے جتنی زیادتیاں بھی کر لی جائیں، ماں تو بد دعا بھی نہیں دے سکتی۔ ایک ننھا سا آنسو اماں بی کے گالوں سے بہہ کر بے مول ہوا تھا، جیسے ایک ماں کی ممتا اپنی اولاد کے ہاتھوں بے مول ہوئی تھی۔
بس ایک احسان مجھ پر اور کر دے سلیمہ، مجھے کسی عیدی ادارے میں چھوڑا، کائنات کا ہر ذرہ اس ماں کی بے بسی پر دھاڑے مار مار کر رویا ہوگا۔ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ آئندہ ایسی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ سلیمہ نے اماں بھی کو ڈانٹا تھا۔ جی صحیح کہہ رہی ہیں اماں، آج سے آپ ہمارے پاس ہی رہیں گی۔ ہم تو خوش قسمت ہیں کہ آپ جیسی بزرگ کا سایہ ہمارے سر پر قائم رہے گا۔ سلیمہ کی بہو نے اماں کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے لاڈ سے کہا تھا۔ فرط مسرت سے اماں بھی کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔